ایک مولوی صاحب ہمارے محلے میں رہائش پذیر تھے جن کی عزت سارا محلہ ہی کرتا تھا۔ مولوی صاحب بہت ہی نیک اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور اپنی قیمتی مشوروں سے نوازتے تھے کہ معلوماتی لوگوں کو مستفید کرتے، سب لوگوں کی طرح میں اور میرے ابا بھی مولوی صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ البتہ میری ماں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں مذہب کی باتوں سے الجھن ہوتی ہے اور وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر گھنٹوں گزار سکتی۔ میں مولوی صاحب کا تعلق کسی گاؤں سے تھا اور وہ شہر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میں جس مدرسے میں عربی پڑھتی تھی، مولوی صاحب وہاں کے استاد تھے اور میں نے ہمیشہ ہی مولوی صاحب کو بہت رحم دل اور محبت کرنے والا انسان پایا تھا۔ اکثر مولوی صاحب باتوں باتوں میں مجھ سے میری ماں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں حیران رہ جاتی کہ مولوی صاحب کو بھلا میری اماں میں کیا دلچسپی ہوگی۔ شاید میری ماں کی خوبصورتی کے چرچے مولوی صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مولوی صاحب کی بیوی کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہمیں یہ خبر ملی کہ مولوی صاحب کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کا یہاں کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ہر بچے کی پیدائش پر ان کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی اور انہیں دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت پڑتی تھی۔ مولوی صاحب کے 3 بچوں کی پیدائش اسی محلے میں ہوئی تھی اور سارا ہی محلہ جانتا تھا کہ ہر بچے کی پیدائش پر انہوں نے کسی نہ کسی محلے والے سے گزارش کر کے اس کی بیوی کو مہینہ بھر اپنے گھر بلا لیا تاکہ وہ ان کی بیوی کا خیال رکھ سکے۔ مولوی صاحب کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ خوشی خوشی اپنی عورتوں کو ان کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب ہر پیر کے دن عورتوں کو درس قرآن بھی دیا کرتے تھے، اس لیے عورتیں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ جب مولوی صاحب کے گھر چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی تو سارے محلے کو انتظار تھا کہ مولوی صاحب اب کس کو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے محلے کے لوگ مولوی صاحب کی خدمت کرنے کو اپنی باعث شرف سمجھتے تھے۔ ایک شام مولوی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے۔ ابا کو سلام کیا اور ابا آگے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کا انداز ہمیشہ ہی آز جانا ہوتا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے شربت لا کر بنانے کو کہا۔ اماں تو مولوی صاحب کی آمد کا سن کر ہی کمرے میں جا بیٹھی تھی، لیکن مولوی صاحب نے انکار کر دیا اور بڑی عاجزی سے ابا سے کہنے لگے کہ میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد ناساز ہو جاتی ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ اگر میں اس کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر رہوں تو مدرسے کے بچوں کی عربی کا حرج ہوتا ہے اور یہ بات میری ذات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہر بچے کی پیدائش پر کسی نہ کسی محلے والے نے میری مدد کے خاطر اپنی عورت کو میرے گھر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ بس 1 مہینے کے لیے آپ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیج دیجیے گا تاکہ وہ میری بیوی کا خیال رکھ سکے۔ کام کاج کے لیے میں نے ایک نوکرانی کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن مجھے کسی ایسی بھروسے والی عورت کی ضرورت ہے جو میری بیوی کے قریب رہ سکے۔ اب تو میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور بھی ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ مولوی صاحب نے جس طرح سر جھکا کر ابا سے گزارش کی تھی، ابا کے پاس انکار کی گنجائش ہی باقی نہ بچی تھی۔ مولوی صاحب یوں ہی ابا کو بہت عزیز تھے اور یہ تو ابا کے لیے امر کس بات تھی۔ مولوی صاحب خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے۔ ابا اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ مولوی صاحب سے ہی بیان کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی سمجھداری اور فہم فراست کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی بیوی شہناز کو اور روز صبح ہوتے ہی آپ کے گھر بھیج دوں گا اور وہ سارا دن آپ کی بیوی کا خیال رکھے گی۔ شام کے وقت جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں تب شہناز گھر آ جایا کرے گی، اس طرح آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابا کی بات سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ ابا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ میں بہت ہی حیران تھی کہ مولوی صاحب نے اماں کو ہی کیوں چنا ہے۔ مولوی صاحب کا ایمان کو لے کر سوال جواب کرنا، یوں ہمارے گھر تک چلے آنا
मेरे लिए कुछ अजीब था। अम्मा को मौलवी साहब से कोई हमदर्दी ना थी और ना ही वो उनके घर जाना चाहते थे, लेकिन अब्बा हामी भर चुके थे, इसीलिए अम्मा के पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा बहुत ही आज़ाद ख्याल किस्म की औरत थी और उनके लिए मौलवी साहब जैसे लोग सिर्फ ख्यालात के मालिक थे, जो औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखते हैं। अम्मा तो सारा दिन घर के दरवाजे पर खड़ी होकर गुजारती थी, ना ही वो पर्दा करती थी और ना ही सर ढाँप के घर से बाहर निकलती थी। वो गले में दुपट्टा डाले सारे जहां की सैर कराती। अब्बा ने कई दफा अम्मा को समझाने की कोशिश की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।